سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے پیارے بچوں اور جو گھر پر دیکھ رہے پیارے پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جس کا نام ہے سچی باتیں۔ جی، اور سچی باتوں میں ہم کیا کریں گے؟ سچی باتیں۔ جی پروگرام میں ہم کریں گے سچی باتیں، اور پھر پروگرام کے بعد کیا کریں گے؟ کون سی باتیں کریں گے؟ پروگرام میں بھی کریں گے سچی باتیں، اور پروگرام کے بعد بھی کریں گے سچی باتیں۔ جی پیارے پیارے بچوں، مدنی چینل آپ کے لیے لے کر آیا ہے سچی باتیں پروگرام۔ اس پروگرام میں ہوتے ہیں ہمارے 3 سیگمنٹ۔ کتنے سیگمنٹ؟ جی اس میں ہوتے ہیں 3 سیگمنٹ۔ پیارے نبی کے پیارے نام، پہلے سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ جی پیارے نبی کے پیارے نام ہیں، اور ان پیارے ناموں کو ہم جانتے ہیں، اور ان کے ذریعے پھر اس کو لکھتے کیسے یہ بھی جانتے ہیں، ان کا معنی بھی جانتے ہیں، اور بہت کچھ اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، تاکہ ان پیارے پیارے ناموں کو ہم جانیں، اور جو ہماری اچھے اچھے پیارے پیارے بچے ہوتے ہیں تو ان کے بھی یہ پیارے پیارے نام ہم رکھ سکیں۔ تو ہمارا پہلے سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کے پیارے جی نام۔ پیارے نبی کے پیارے نام، اور دوسرا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی۔ کیا ہے؟ ایسے ہمارے پیارے نبی۔ اور اس میں ہم پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں، آپ کی لائف کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی ہیں اور ان کی پیاری لائف ہے، تو اس کے بارے میں جانیں گے اور اس کو پھر اپنائیں گے، تو ہم بھی بن جائیں گے کیسے؟ کیسے؟ پیارے بن جائیں گے نا، پیارے بچے بن جائیں گے، کیونکہ پیارے نبی کا انداز زندگی تو بہت ہی پیارا ہے۔ اور تیسرا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سچے نبی کی سچی باتیں۔ کیا نام ہے؟ سچے نبی کی سچی جی باتیں۔ سچے نبی کی سچی باتیں میں ہم اپنے سچے نبی، پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی، کون سے نبی؟ آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنتے ہیں، آپ کی احادیث سنتے ہیں، اور اس کو سمجھتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہم چیزیں سیکھتے ہیں، اچھی اچھی باتیں سیکھتے ہیں۔ تو یہ ہے پروگرام جس کا نام ہے سچی باتیں۔ جی سچی باتیں۔ ہم نے سچی باتیں کرنی ہیں اور جھوٹی باتیں نہیں کرنی۔ اور اسی کے ساتھ آئیے شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے پیارے نبی کے پیارے نام۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جی تو ہم آ چکے ہیں کون سے سیگمنٹ میں؟ پیارے نبی کے پیارے نام۔ جی پیارے نبی کے پیارے نام، تو یہ ہم جانیں گے، لیکن اس سے پہلے جو آپ یہاں بچے موجود ہیں آپ کا نام تو جان لیں۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ انس رضا قادری۔ انس رضا قادری، ماشاءاللہ۔ کہاں سے آئے انس رضا قادری؟ جیل روڈ۔ جیل سے آئے ہیں؟ کہاں سے آئے؟ جیل میں سے آئے؟ پھر جیل روڈ سے۔ جیل روڈ سے آئے، یعنی وہ جو ایریا ہے جیل روڈ وہاں سے آئے، ٹھیک ہے، جیل میں سے تو نہیں آئے نا۔ ہاں جی آپ؟ سعد شہزاد۔ آپ کہاں سے آئے؟ عیسیٰ نگری۔ عیسیٰ نگری سے تشریف لائے۔ اور آپ جی ہمارے؟ محمد معظم رضا تاری۔ جی کہاں سے آئے آپ؟ محمود آباد۔ اور آپ کہاں سے تشریف لائے اور نام کیا ہے؟ میرا نام محمد مبشر ہے اور میں صدر سے تشریف جی آپ صدر سے تشریف لائیں یا صدر سے حاضر ہوئے ہیں؟ صدر سے حاضر ہوں۔ میں کہوں گا تشریف لائیں، اور اپنے لیے ہم کیا کہیں گے؟ حاضر ہوئے۔ جیسے ہوتا ہے نا، جی فلاں عالم صاحب ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، اب وہ جب خود فرما رہے ہوں گے تو کہیں گے میری عرض یہ ہے، تو بعض کہتے ہیں اچھا عالم صاحب نے عرض کیا تھا، عالم صاحب نے ارشاد فرمایا تھا، وہ ہم جو ہے اپنی طرف سے کوئی بات کہیں گے تو کہیں گے عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ چلے جی آپ آئیں صدر سے۔ جی ماشاءاللہ۔ تو اب ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے پیارے نبی کے پیارے نام۔ سب سے پہلے ایک درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے، میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین،
اس سیگمنٹ کے اندر ہم اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک نام کو جانیں گے، اس کو لکھتے کیسے ہیں یہ بھی آپ کو دکھایا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کی سپیلنگ کیا ہوتی ہے، یا اردو میں جس طرح ہجے ہوتی ہے وہ آپ کو دکھائی جائے گی، اور اس کے ساتھ اس کا معنی بتائیں گے، اور اس کے متعلق بھی کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کو ہم بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے جی پیارے پیارے بچوں جو گھر پر دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں، آپ جہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کے لیے بھی اس پروگرام میں حصہ لینے کا موقع آ گیا۔ جی جو گھر پر دیکھ رہے ہیں آپ بھی سبحان اللہ کہہ دیں۔ اب ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، کس دلچسپی سے دیکھتے ہیں، کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، آپ ہمیں رپلائی دیتے ہیں نہیں دیتے۔ جی ہاں، آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ کیسے بن سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہم اس میں آپ کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کو دکھائیں گے، بتائیں گے، کیسے لکھتے ہیں یہ بھی بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، پیارے پیارے بچوں جو گھر پر موجود ہیں، آپ کے بھی ماشاء اللہ اچھے اچھے نام ہوتے ہیں، تو آپ اپنے ناموں کو لکھیں۔ جی اپنا نام خود لکھیں۔ اپنا نام لکھنا آتا ہے آپ کو؟ لکھنا آتا ہے نا؟ جی آپ کہیں گے بھائی اپنا نام لکھیں، اپنا نام تو ہم لکھتے ہی رہتے ہیں، لیکن اپنا آپ کا نام جو ہے، آپ کا جو نام ہے تو بڑا اچھا سا، ٹھیک ہے، اچھا سا آپ کا نام ہوگا تو اس کو لکھے بھی اچھا سا۔ شیٹ ہوتی ہے نا ڈرائنگ کے لیے، شیٹ ملتی ہے؟ ملتی ہے نہیں ملتی؟ ملتی ہے نا، تو اچھی سی ڈرائنگ شیٹ لیجیے، یا آپ کی ڈرائنگ بک ہو بڑی سی، اس پر خوبصورت سا اپنا نام ڈرا کریں۔ جیسے حذیفہ آپ کا نام ہے، حذیفہ اچھا سا لکھیں، اس کے اندر کلر بھی کریں، ٹھیک ہے، ڈبل کر کے ورڈ لکھے جاتے ہیں، اور اچھا سا اس کو لکھنے کے بعد کھینچیں اس کی تصویر کھینچیں، اور جو آپ کو نمبر اسکرین پر نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ سینڈ کر دیجئے۔ انشاءاللہ آپ بچوں کے بھی جو یہ پیارے پیارے نام ہیں جو آپ نے کلرفل اچھے انداز سے لکھے ہوں گے، وہ ہم آپ کو اس پروگرام کے اندر دکھائیں گے۔ جی آپ خالی اس کی تصویر بھی بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا نام لکھا، اس کے نیچے علاقہ کون سا، ایریا کون سا، باہر ملک سے دیکھ رہے ہیں، فورن سے دیکھ رہے ہیں، تو وہ اپنی کنٹری کا نام بھی لکھ دیجئے اور علاقے کا نام بھی لکھ دیجئے، اس کو بھیج دیجئے۔ یا ایک کام اور بھی ہو سکتا ہے، پتہ ہے کیا ہو سکتا ہے بھائی، وہ بورڈ، وہ شیٹ لیں، وہ ڈرائنگ بک لیں، اور اس کو لے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور پھر پوری تصویر بنوائیں اور بھیج دیں۔ انشاءاللہ آپ بھی آ جائیں گے اور آپ کا خوبصورت سا نام بھی آ جائے گا، اور پھر انشاءاللہ ہم اس کو آپ کے نام کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ اگر معنی آپ کو پتہ ہے درست تو آپ معنی بھی ساتھ میں لکھ دیجئے۔ تو یہ سیگمنٹ ہے پیارے نبی کے پیارے نام، اور آج آپ کو جس نام کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ہمارے پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بڑا پیارا سا نام ہے احسن۔ کیا ہے؟ احسن۔ اس کو احسن بھی بول رہے ہوتے ہیں ہم اردو کے انداز میں، لیکن درست آپ کو اسکرین پہ لکھا ہوا نظر بھی آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ احسن کیا نام ہے؟ احسن۔ سب سے پہلے الف ہے، اور الف پہ لگا ہوا ہے زبر، تو جب الف پہ زبر آ جائے، کوئی حرکت آ جائے، تو اس کو عربی انداز میں اگر ہم لیں تو اس کو کہتے ہیں حمزہ۔ کیا کہتے ہیں؟ خالی ہو تو کیا ہوگا؟ الف، اور اس کے اوپر کوئی حرکت آ گئی تو اسے کیا کہیں گے؟ حمزہ۔ تو سب سے پہلے الف ہے، اس پہ زبر ہے تو حمزہ ہے، پھر ہا ہے۔ کیا ہے؟ ہا ہے۔ کیا ہے؟ کون سی ہا ہے؟ یہ حلوے والی۔ کون سی ہا ہے؟ حلوے والی۔ اور کہاں سے نکلتی ہے؟ حلق سے۔ حلق سے۔ حلق سے حلوہ نکلتا ہے، ہا نکلتی ہے؟ ہاں نکلتی ہے۔ ہاں ہا نکلتی ہے، اور یہ حلوہ لکھ رہے ہوتے ہیں نا، اس کے اندر بھی یہ والی ہا آتی ہے، ٹھیک ہے، حلوہ نہیں نکالنا ہے، ہا نکالنی ہے۔ کیسے نکلے گی؟ ہا۔ تو اس کے بعد ہا ہے اور وہ ساکن ہے، اور پھر اس کے بعد سین ہے، تو ایسے لکھتے ہیں احسن، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم احسن بول رہے ہوتے ہیں، لیکن درست پروننسیشن کیا ہے؟ احسن۔ احسن درست تلفظ ہے احسن۔ اور احسن کا معنی ہے وہ ذات، یعنی پرسنالٹی جس میں اچھی صفات ہوں، اچھی خوبیاں ہوں، اچھی کوالٹیز ہوں، بہت اچھا، بہت پیارا۔ احسن کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر بہترین کوالٹیز ہوں، بہت ہی اچھا ہو، بہت ہی پیارا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ احسن، ٹھیک ہے۔ احسن کا مطلب ہوتا ہے بہت اچھا، ٹھیک ہے، بہت ساری خوبیوں والا۔ اور یہ نام کس کا ہے؟ کا۔ کس کا نام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی، ہمارے سچے نبی، ہمارے سچے نبی، ہمارے ہمارے آخری نبی۔ جی ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک نام ہے احسن۔ آپ کے بہت سارے نام ہیں نا، جیسے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نام ہے، اسی طریقے سے احمد بھی نام ہے، اور بھی کئی نام ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم آہستہ آہستہ اپنے پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے اور سیکھتے جائیں گے۔ تو ہمارے پیارے نبی میں تو بہت ساری کوالٹیز تھیں۔ کیا تھیں؟ بہت ساری بہت ساری صفات تھیں، اور ساری کی ساری بڑی
आला थी, कैसी थी? आला थी। आला हजरत फरमाते हैं ना, सबसे आला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। तो हमारे नबी सबसे आला हैं, सबसे जी अहसन हैं, अच्छे हैं। आपके अंदर सारी अच्छी खूबियाँ मौजूद थी। आपके अखलाक भी सबसे आला थे, हैं, आपका अंदाज़ भी सबसे आला था, आप जो हैं देखने में भी सबसे अच्छे थे, सबसे खूबसूरत थे। जितनी किसी को भी क्वालिटीज़ मिली है ना, कोई कितना भी अच्छा है, उस सारे अच्छों से अच्छा कौन है? हमारे प्यारे नबी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। तो आज हमने अपने प्यारे नबी का कौन सा नाम जाना मुअज़्ज़म? अहसन। अहसन का क्या माना है? खुश प्यारी सूरत। प्यारी सूरत, ये बताया था। क्या पता चलेगा कितनी तवज्जो से देख रहे हैं। क्या बताया था जी? औला। औला हैं, बकिया सारी बातें याद आ रही है। जो असल मतलब बताया था, आप साथ बड़े गौर से देख रहे हैं मुझे। खूबसूरत। जी अहसन का क्या मतलब बताया था? नहीं, चलो उन्होंने कहा तुक्के लगाने से बेहतर है मना ही कर दो। जी कुछ बता रहे हैं आप? खूबसूरत। खूबसूरत। हसन का मतलब बताया था वो पर्सनैलिटी, वो शख्सियत जिसके अंदर बहुत अच्छी सिफ़ात हों, बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हों, बहुत अच्छी खूबियाँ हों, या सबसे अच्छा। अहसन का मतलब समझ में आया? वो ज़ात जिसके अंदर बहुत अच्छी खूबियाँ हों, सबसे अच्छी क्वालिटीज़ हों, उसको क्या कहते हैं? अहसन। ठीक है, तो इसी के साथ प्यारे प्यारे बच्चों अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। और नेक्स्ट सेगमेंट का नाम है ऐसे हैं हमारे प्यारे नबी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाज़रीन और यहाँ मौजूद बच्चों, हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट जिसका नाम है ऐसे हैं हमारे प्यारे जी नबी। ऐसे हैं हमारे प्यारे नबी, जिसमें हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की लाइफ के बारे में जानते हैं, आपकी प्यारी प्यारी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। आज भी हम प्यारे बच्चों आपको कुछ बताने वाले हैं, गौर से सुनना है, ठीक है, ताकि पता तो चले हमने कुछ सीखा है, सीखना है ना। जो घर पे बैठे हैं आपने भी प्यारे प्यारे बच्चों सारे काम छोड़ देने और तवज्जो के साथ इसको देखना है। और बड़ों से भी कहूँगा, देखे जी ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, ये बड़ों को देखते हैं। अब आप बच्चों को ऑर्डर दे जी बैठ जाओ, हाँ जी बैठ गए, उसके बाद आप खुद तशरीफ़ ले गए, तो थोड़ी देर में वो सारे बच्चे भी आपके पीछे पीछे या इधर उधर हो जाएंगे। तो आप साथ बैठ के देखेंगे तो इंशाअल्लाह बच्चे भी देखेंगे, और वो देखेंगे तो सीखेंगे अच्छी और सच्ची बातें। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ जो है अरब शरीफ से था। कहाँ से था? अरब शरीफ। जी आपका ताल्लुक़ अरब से था, और अरब शरीफ में आपकी पैदाइश हुई। और कौन से शहर में हुई, कौन से सिटी में हुई, किसको पता है? मक्का मुनव्वरा में। वो भी हाथ उठा रहे, आप लोगों ने बता दिया। कौन से शहर में हुई? मक्का मुनव्वरा। जी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत, आपकी बर्थ मक्का मुकर्रमा में हुई। अभी रबीउल अव्वल का महीना भी आ रहा है, उसमें हम क्या बनाते हैं? अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, आपकी गोया बर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आपकी बर्थ हुई कहाँ थी साद? मक्का मुकर्रमा। जी मक्का मुकर्रमा में हुई थी। अच्छा प्यारे बच्चों, जिस जगह और जिस घर में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की विलादत हुई थी, वो आपको पता है प्यारे बच्चों आज भी मौजूद है। आइए प्यारे बच्चों, आपको उसकी वीडियो दिखाते हैं उस जगह की। अब वो जगह जो है वहाँ पर लाइब्रेरी बना दी गई है। क्या बना दी गई है? एक लाइब्रेरी बना दी गई है वहाँ पर। लेकिन आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर वो जगह, तो यहाँ पर हमारे प्यारे नबी, आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए थे। हमारे प्यारे नबी हैं अल्लाह के महबूब, अल्लाह के प्यारे हैं। तो जिस दिन हुई होगी आपकी विलादत, किस दिन हुई थी, किसी को पता है? दिन, डे कौन सा था? पीर। किस दिन हुई थी? पीर शरीफ। पीर के दिन हुई थी। और किस डेट को हुई थी? 12 रबीउल अव्वल। जी 12 तारीख को हुई थी। और महीना कौन सा था? रबीउल अव्वल का महीना था, डेट 12 थी और दिन पीर का था। और वो जगह भी हमने आपको दिखाई।
اب وہاں پر لائبریری بنی ہوئی ہے، اللہ پاک ہم سب کو وہاں حاضری کی بھی توفیق عطا فرمائے اس بابرکت جگہ پر جہاں ہمارے پیارے نبی دنیا میں تشریف لائے ہوں گے۔ کیسی رحمتیں ہوں گی، کیسی برکتیں ہوں گی نا کہ اللہ کے حبیب دنیا میں تشریف لے کر آ رہے ہیں، تو اس وقت کیسی رحمتیں، کیسی برکتیں ہوں گی، انشاءاللہ وہ ہم آپ کو بتاتے بھی جائیں گے۔ بڑے عظیم الشان واقعات پیش آئے تھے جس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا میں ولادت ہوئی تھی۔ اچھا، آپ کا تعلق جو ہے نا قبیلہ قریش سے تھا۔ کون سے قبیلے سے تھا؟ قبیلہ قریش۔ قبیلہ قریش، قبیلہ ٹرائبز جو ہوتے ہیں نا، خاص طور پر ابھی بھی قبیلے ہوتے ہیں، عرب کے اندر یہ زیادہ ایک چیز تھی قبائل کا ہونا، اور سب علیحدہ علیحدہ سب کی باقاعدہ شناخت ہوتی تھی کہ بھئی یہ فلاں قبیلے سے ہیں، یہ فلاں قبیلے سے ہیں، اور بڑے مل جل کے وہ رہا کرتے تھے، ایک برادری ٹائپ آپ سمجھ لیں، تو قبائل ہوا کرتے تھے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ قبیلہ قریش۔ جی، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور آپ کے خاندان کا نام تھا بنو ہاشم۔ کیا نام تھا؟ بنو ہاشم۔ بنو ہاشم تھا۔ اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی کو سب سے کیا بنایا ہے؟ اعلیٰ بنایا ہے، سب سے افضل بنایا ہے۔ اسی طرح آپ کے قبیلے اور خاندان کو بھی اللہ پاک نے سارے قبائل اور خاندان سے افضل بنا اعلیٰ بنایا، سب سے اعلیٰ بنایا، افضل بنایا، کہ جس خاندان میں، جس قبیلے میں اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے۔ جی، میں حدیث مبارکہ بھی سناتا ہوں آپ کو، بڑی پیاری ایک حدیث بھی سناتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے اس کے 2 حصوں میں سے بہتر حصے میں رکھا۔ اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے اس کے 2 حصوں میں سے بہتر حصے میں رکھا۔ 2 حصے یعنی ایک عرب اور ایک عجم، اور مجھے عرب میں رکھا۔ یعنی اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا فرمایا، ساری چیزیں اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہیں، سب کیا ہیں؟ مخلوق۔ اللہ پاک کیا ہے؟ خالق، بنانے والا، اور سب جو اس کو بنایا گیا ان کو کیا کہیں گے؟ مخلوق۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 حصوں میں سے بہتر حصے میں رکھا۔ اب 2 حصوں سے مراد کیا ہے؟ ایک ہے عرب، وہ کیا بولتے ہیں؟ عربی لینگویج، ان کو کیا کہتے ہیں؟ عرب۔ اور عربک لینگویج کے علاوہ جتنے لوگ جو بھی لینگویج بولتے ہیں ان کو کہتے ہیں عجمی۔ کیا کہتے ہیں؟ عجمی۔ عرب اور عجم، یہ آپ ورڈ سنیں گے۔ عرب سے مینز وہ لوگ جو عربی بولتے ہیں، اور عجم مینز جو عربی کے علاوہ اور لینگویجز بولتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بہتر حصے میں رکھا، اور بہتر کون ہے؟ عرب۔ عرب کیا عجم سے بہتر ہیں، اور ہمارے پیارے نبی کیا ہیں؟ عربی۔ کیا ہیں؟ عربی۔ جی، عربی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم غلام ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، اور کوئی بھی کوئی لینگویج بولتا ہو، اگر وہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ماننے والا ہے، آپ کا چاہنے والا ہے، آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، تو وہ ہمارا بھائی ہے۔ جو بھی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ اور ہمارے نبی کیا ہے؟ عربی آقا۔ آپ کی لینگویج کیا تھی؟ عربی۔ اور سب سے بہتر خاندان میں اور قبیلے میں آپ پیدا ہوئے۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پھر قبیلے بنائے تو مجھے بہتر قبیلے میں رکھا۔ قبیلے بنائے تو مجھے بہتر قبیلے میں رکھا۔ پھر گھر اور خاندان بنائے تو مجھے بہتر خاندان میں پیدا کیا۔ چنانچہ میں ساری مخلوق سے بہتر ہوں، ساری مخلوق سے بہتر ہوں، اور میرا خاندان بھی سب خاندانوں سے بہتر ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اعلیٰ، آپ کا خاندان سب سے اعلیٰ، آپ کا قبیلہ سب سے اعلیٰ، کیونکہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اچھا پیارے بچوں، ابھی میں نے آپ کو کیا بتایا کہ ہمارے پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تعلق کون سے ایریے سے ہے؟ عرب شریف سے۔ آپ کی زبان کون سی ہے؟ لینگویج کون سی ہے؟ عربی۔ جی، ہم عربی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ اچھا، اب عربی سے، عربی لینگویج سے، عرب سے ہمیں محبت بھی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عربی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کی لینگویج عربی ہے، آپ عربی لینگویج بولا کرتے تھے۔ عرب جو ہیں وہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا تعلق ہو گیا نا، کہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی عرب شریف میں پیدا ہوئے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ 3 وجہ سے عرب سے محبت کرو۔ 3 وجہ سے عرب سے، یعنی عرب جو مسلمان ہیں، کون؟ جو مسلمان ہیں، 3 وجہ سے عرب مسلمانوں سے محبت کرو۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ میں عربی ہوں، پہلی وجہ یہ ہے کہ میں عربی ہوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید
عربی میں ہے. قرآن مجید عربی میں ہے. جی عربی میں ہے. اور تیسری وجہ یہ کہ اہل جنت کا کلام بھی عربی میں ہے. عربی ہے. جی جنت میں جائیں گے؟ جی. ہم کہاں جائیں گے انشاءاللہ؟ جنت میں. جی اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ ہم جائیں گے جنت میں. اور جنت میں جا کر ہم کون سی زبان بولیں گے؟ عربی. کون سی بولیں گے معزز؟ عربی. عربی بولیں گے یا عربی بولیں گے؟ عربی. عربی بولیں گے. جی عربی آتی ہے آپ کو؟ نہیں آتی. اور کہاں جانا ہے؟ جنت میں. اور جنت میں کون سی زبان ہوگی؟ عربی. تو آپ کو تو آتی نہیں، پھر کیا کریں گے؟ خود بخود آ جائے گی. خود بخود آ جائے گی. جانا کہاں ہے ہم نے؟ جنت میں. جنت میں کون سی لینگویج بولیں گے؟ عربی. عربی آتی ہے؟ نہیں. تو پھر جنت میں جا کے کیا کریں گے؟ چپ چاپ بیٹھے رہیں گے؟ کوئی بات نہیں کریں گے وہاں؟ کیا کریں گے؟ عربی ہمیں خود بخود آ جائے گی. کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد سب کو خود بخود. ہاں فرشتے بھی تو قبر میں آ کے سوال کرتے نا، عربی میں کریں گے. من ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. یہ فرشتے قبر کے اندر سوالات کریں گے، تو عربی میں کر رہے ہیں تو ہم کیا سنتے رہیں گے؟ ہمیں تو عربی نہیں آتی. ہمیں اس وقت سمجھ میں آنے لگے گی، اور جس پر اللہ کی رحمت ہوگی وہ اس کے جواب بھی دے دے گا. جی تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ ہوا اختتام. ختم ہوا، فنش. اور اب کیا کریں گے؟ نیکسٹ سیگمنٹ. پیارے پیارے بچوں، اب ہم چل رہے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سچے نبی کی سچی باتیں. سچے نبی کی سچی باتیں. جی سچے نبی کی سچی باتیں. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. جی پیارے پیارے بچوں، ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ جس کا نام ہے سچے نبی کی سچی باتیں. باتیں، جس میں ہم اپنے سچے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث سنتے ہیں، آپ کی کئی پیاری پیاری بات سنتے ہیں، اور اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے بننا ہے سچے بچے. ہاں سچے بچے. اور اچھے بچے. اچھے بچے کیا کرتے ہیں؟ اچھے اچھے کام. اچھے اچھے کام میں کیا کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھنا. اور کیا ہوتا ہے؟ روزہ رکھنا. روزہ رکھنا. نماز پڑھتے رہیں گے، روزے رکھتے رہیں گے، کھیلیں گے کودیں گے نہیں؟ دعا کرنا. دعا کرنا. اور قرآن پاک پڑھنا. کھیلنا کودنا کہاں جائے گا؟ نہیں ہوگا. دیکھیں آپ کے پاس تو فٹ بال بھی رکھی ہوئی ہے، اس سے کھیلیں گے نہیں؟ یہ دیکھیں ان کے پیچھے ایک سائیکل کھڑی ہوئی ہے. کیا کھڑی ہوئی ہے؟ سائیکل. سائیکل نہیں چلانی. اچھے بچے کچھ نہیں کرتے. یہ دیکھیں کھیلنا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سچے بچے اچھے بچے کھیلتے بھی ہیں، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھیلنا نہیں ہے، کوئی باتیں نہیں کرنی، لیکن کھیلنا بھی ہے، باتیں بھی کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اچھے کام بھی کرنے ہیں، نمازیں بھی پڑھنی ہیں. جی اچھے اور سچے بچے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد جناب صرف نمازیں پڑھتے رہنا ہے، مسجد میں ہی بیٹھے رہنا ہے، اور ہم نے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنی، اسکول نہیں جانا یا پڑھنا نہیں ہے، یا کھیلنے کودنے پر کوئی پابندی لگ جائے گی. ایسا نہیں ہے. کھیلنا ہے لیکن بس ایسا والا نہیں کھیلنا کسی کے بال نوچ دیے، کسی کے کپڑے پھاڑ دیے، کسی کے پیچھے سے جو ہے وہ کپڑے باندھ دیے، یہ والا نہیں کھیلنا، بلکہ اچھا کھیلنا ہے. تو پھر اچھے بچے رہیں گے، کھیلتے بھی رہیں گے، اور اچھے بچے بھی بنے رہیں گے. جی آئیے اب سنتے ہیں حدیث پاک. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ اللہ پاک جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے کس کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے؟ دین کی. یفقہہ فی الدین. دین میں فقاہت عطا فرما دیتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، یعنی اس کو دین کا علم حاصل ہو جاتا ہے، وہ علم دین حاصل کرنے والا بن جاتا ہے، اس کو بہت ساری دین کی اچھی باتیں پتہ چل جاتی ہیں. کیا فرمایا گیا ہے؟ جس سے اللہ پاک بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو کیا عطا فرماتا ہے؟ دین کا علم عطا فرما دیتا ہے. کیا عطا فرما دیتا ہے؟ دین کا علم عطا فرما دیتا ہے. وہ عالم دین بن جاتا ہے، اس کو قرآن سمجھ میں آنے لگتا ہے، اس کو احادیث سمجھ میں آنے لگتی ہیں، اس کو دین کے بہت سارے مسئلے پتہ ہوتے ہیں، پتہ چل جاتے ہیں. تو وہ کون ہے؟ جس کے پاس بہت ساری بھلائی ہے، جس کے پاس بہت ساری خیر ہے، جس کو بہت سارا دین کا علم ہے. تو وہ کیا ہوا؟ بندہ عالم دین. اور بڑا اچھا ہوا.
اچھا ہوا نا کہ دیکھیں حدیث میں کیا فرمایا ہے کہ اللہ پاک جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے کیا عطا فرماتا ہے؟ دین کی بھلائی. دین کے علم. دین کا علم. کیا عطا فرماتا ہے؟ دین کا علم. دین کا علم. یہ کس نے فرمایا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھیے یہ فرمایا کہ اس کو دین کا علم عطا فرما دیتا ہے. یہ نہیں فرمایا اسے بہت ساری دولت دے دیتا. یہ فرمایا جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا علم عطا فرماتا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ اس کے بعد بہت بڑی بڑی گاڑیاں آ جاتی ہیں. ہم کسے دیکھ رہے ہوتے جی اس کی گاڑیاں بڑی اچھی ہیں, اس کا گھر بڑا اچھا ہے, یا بچوں کے اعتبار سے بات کرے بھائی اس کے پاس تو بہت ٹوائز ہوتے ہیں. یہ جو کلاس میں ہے نا اس کی جو کیا ہوتا ہے جیومیٹری باکس ہے, اور اس کا تو بڑا اسپیشل والا ہے. ایسا ہوتا ہے. اس کا تو بیگ بڑا زبردست ہے, اس کا تو یونیفارم بھی ہر دوسرے دن کوئی نیا پہن کے آ رہا ہوتا ہے. تو ہم اس کو لالچ بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, یار یہ تو بڑے پیسوں والا ہے, یہ گھر سے آتا ہے اتنی اچھی گاڑی میں. ہوتا ہے بھائی انس, ایسا ہوتا ہے نا بہت ساری کسی کے کپڑے دیکھ کر, کسی کے ٹوائز دیکھ کر ہم ان چیزوں سے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں یار یہ تو بڑا اچھا ہے, یہ بڑے مزے میں ہے, یہ فلاں جگہ کھانے جاتے ہیں, یہ کبھی جو ہے وہ آؤٹنگ پہ یہاں جا رہے ہوتے ہیں وہاں جا رہے ہوتے ہیں. ہم ان چیزوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے کہ جس سے اللہ پاک بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین عطا فرماتا ہے, اسے علم دین عطا فرماتا ہے. وہ قرآن مجید پڑھنے والا ہو جاتا ہے, قرآن پاک درست پڑھتا ہے, قرآن پاک اسے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے, اسے دین کے مسئلے آتے ہیں, وہ درست نماز پڑھنے والا بن جاتا ہے. دیکھیے کسی کے پاس دنیا کی کتنی ساری چیزیں ہوں, سارے ٹوائز آ جائیں اور ساری چیزیں اس کے پاس آ جائیں, لیکن ایک دن کیا ہوگا, وہ سب چلے جائے گا. کہاں چلا جائے گا. یعنی ایک دن تو سب نے ختم ہو جانا, ان چیزوں نے بھی ختم ہو جانا ہے اور انسانوں نے بھی ختم ہو جانا ہے. اور مرنے کے بعد کیا ہے, ایک ہمیشہ کی لائف ہے. کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی ہے نا. اس میں جس نے اچھے کام کیے ہوں گے, جس نے اچھے انداز سے قرآن پڑھا ہوگا, صحیح طریقے سے دین کا علم حاصل کیا ہوگا, پھر اس پہ عمل کیا ہوگا, تو وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. اور جنت ختم کب ہوگی؟ کبھی نہیں. جنت کب ختم ہوگی؟ جنت کی لائف کب ختم ہوگی؟ کبھی نہیں. وہاں کی نعمتیں, وہاں کی مزے کی چیزیں. اور جنت میں پتہ ہے کیا ہوگا؟ جو چاہیے ہوگا آ جائے گا. کیا ہوگا جنت میں؟ بولو جو چاہیے ہوگا وہ فوراً آ جائے گا. جنت میں جو دل چاہے گا سامنے آ جائے گا, اور وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. فنش. اور مجھے بتاؤ یہ فنش ہونے والی چیزیں اچھی ہیں ہمیشہ رہنے والی اچھی ہیں؟ ہمیشہ رہنے والی. تو آج اگر ہم اچھے کام کر لیں گے, اچھے بچے بن جائیں گے, تو انشاءاللہ ہم جائیں گے جنت میں, اور وہاں جو چاہیں گے کھائیں گے پیئیں گے, جیسے چاہیں گے ہمارے پاس چیزیں آ جائیں گی, اور وہ کبھی جائیں گی بھی نہیں. کیونکہ نہ انسان وہاں جانے کے بعد ختم ہوں گے, فنش ہوں گے, نہ موت آئے گی, نہ چیزیں ختم ہوئیں گی. تو اگر ہم یہاں اچھے بچے بنیں گے تب یہ سب کچھ ملے گا. اچھے بچے بنیں گے, اچھے کام کریں گے, اللہ کی رحمت ہوگی, تو انشاءاللہ یہ سب کچھ ہمیں مل جائے گا جنت میں جا کر. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اچھا بننا ہے. اچھا بننے کے لیے پہلے اچھی چیزیں سیکھنی ہوں گی نا, اور اچھی چیزیں سیکھنے کا نام ہی ہم کہہ سکتے ہیں علم دین حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے بھائی, یہ پتہ ہونا چاہیے نا نماز کیسے پڑھنی ہے, روزے کیسے رکھنے ہیں. اپنی مرضی کی نماز روزے ہو جائیں گے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا نا. ہمیں درست انداز کو اختیار کرنا ہوگا. تو حدیث میں کیا ہم نے سنا, جس سے اللہ پاک بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے کیا عطا فرماتا ہے؟ علم دین. جی علم دین عطا فرماتا ہے. تو پیارے پیارے بچوں جو یہاں موجود ہیں اور جو گھروں پر دیکھ رہے ہیں, ہم سب نے یہ نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم دین کا علم حاصل کریں گے, دین کی نالج حاصل کریں گے. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ. بچے کیا ہے, چھوٹے بچے, انہیں کیا پہلے حاصل کرنا ہوگا؟ قرآن پاک پڑھنا چاہیے, ہیں صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنا آنا چاہیے نا. پھر پراپر وضو کیسے کرتے ہیں پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, پراپر نماز کیسے پڑھتے ہیں آنا چاہیے. اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں وہ ہمیں سیکھنی ہیں. وہ کیسے سیکھیں گے بھائی, کیسے سیکھیں گے انس؟ مدری چینل دیکھ کے. کیسے سیکھیں گے؟ ایک بڑا اچھا ذریعہ ہمارے پاس موجود ہے, مدنی چینل دیکھنے کا. انشاءاللہ ہم یہ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو یہ ساری چیزیں ہم آہستہ آہستہ سیکھتے چلے جائیں گے. آپ کو ایک بڑے پیارے بچے کے بارے میں بتائیں, جو تھا چھوٹا سا تھا لیکن کام کیسے تھے اس کے؟ بڑے بڑے کام تھے. چھوٹا سا بچہ تھا پر کام تھے اس کے بڑے. تو وہ بچہ کیسا تھا؟ اس نے پتہ ہے 4 سال میں تو قرآن پاک ناظرہ پڑھ لیا تھا. ناظرہ قرآن پاک 4 سال میں پڑھ لیا تھا. اچھا, ان کا ایک اور واقعہ ہے. وہ جب بچپن میں پڑھتے تھے نا ٹیچر سے پڑھتے تھے تو ہوتا پتہ ہے کیا تھا, ٹیچر جب ان کو کچھ پڑھاتے تھے, کوئی بھی سبق دیا, کوئی چیز یاد کرنے کو دی,
تو وہ ابھی ٹیچر نے بتایا کہ بھئی یہ یاد کرنا ہے، یہ میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے، یہ مجھے سنانا ہے، تو یہ کہہ کے ان کو ابھی فارغ ہوتے تھے، دوسری طرف متوجہ ہوتے تھے، دوسری طرف اپنی توجہ کرتے تھے. تھوڑی دیر کے اندر وہ بچہ جو ہے وہ کہتا تھا جی استاد صاحب ٹیچر مجھے یاد ہو گیا، مجھ سے سن لیں، سنا دیا. یعنی ان کے ساتھ یہی ہوتا تھا، ابھی ٹیچر نے سبق پڑھایا ہے، ابھی ان کو کہا ہے اس کو یاد کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور وہ تھوڑی دیر کے اندر وہ بچہ کہتا تھا ٹیچر استاد صاحب سن لیجیے یاد ہو گیا. پتہ ہے ایک دن پہ استاد صاحب نے کیا کہا، ٹیچر نے اس بچے کو پتہ کیا کہا، بتا دوں، اس بچے کو کہا کہ بھائی یہ بتاؤ تم انسان ہو یا جن ہو؟ کیا کہا؟ انسان ہے. ہاں تم انسان ہو یا جن ہو؟ مجھے پڑھاتے دیر لگتی ہے، تمہیں یاد کرتے دیر نہیں لگتی. میں ابھی پڑھاتا ہوں اتنی محنت سے، اس کے بعد ابھی کہتا ہوں یاد کرو، اس کو سمجھو، اور تم مجھے آگے سے سنا دیتے ہو تم انسان ہو یا جن ہو. یہ کہتے ہیں نا بھائی کیا ہو، انسان ہو جن ہو، کون ہو؟ تو وہ اس انداز سننے کا تم انسان ہو یا جن ہو، اتنی جلدی آپ مجھے سنا دیتے سبق. تو آگے سے اس بچے نے جواب دیا ہوں تو الحمدللہ انسان ہی ہے، ہوں میں انسان ہی، پر اللہ کا مجھ پر خاص فضل ہے، اللہ پاک کا مجھ پر خاص کرم ہے، خاص فضل ہے کہ ان کو ہر چیز فوراً یاد ہو جاتی، ان کو فوراً یاد ہو جاتی تھی. جی پیارے پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، وہ انٹیلیجنٹ بچے کون تھے؟ وہ انٹیلیجنٹ بچے تھے ہمارے پیارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان. جی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، جن کا ہم عرس شریف بھی مناتے ہیں، عرس بھی مناتے ہیں 25 سفر المظفر کو. کب مناتے ہیں؟ 25 سفر کی 25 تاریخ کو ہم ان کا عرس مناتے ہیں. تو وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے انٹیلیجنٹ تھے، ٹھیک ہے، یہ ان کا بچپن میں عالم تھا. اور پتہ ہے وہ عالم دین کب بن گئے تھے؟ عالم دین، ابھی ہم نے حدیث سنی نا، اللہ پاک جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے کیا عطا فرما دیتا ہے؟ دین کا علم عطا فرما دیتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. تو ہمارے پیارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تقریباً 13 سال کی عمر میں، اپروکسیمیٹلی 13 ایئرز، تقریباً 13 سال کی عمر تھی، اس میں آپ عالم دین بن گئے. سبحان اللہ. جی کیسے تھے ہمارے اعلیٰ حضرت؟ 13 سال کی عمر میں عالم دین بن گئے تھے. اور پتہ عالم دین بن گئے تھے، اس کے بعد ہی آپ نے ایک جواب لکھا. مفتی ہوتے ہیں نا، جب کوئی دین کا مسئلہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے جواب لیتے ہیں، مفتی صاحب ہوتے ہیں، تو آپ نے اسی وقت جو ایک سوال تھا، شرعی سوال، تو اس کا جواب لکھا، یعنی فتویٰ دے دیا. اور جب وہ آپ نے اپنے والد کو دکھایا، آپ کے جو والد صاحب تھے مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی بڑے عالم دین تھے، وہ بھی زبردست عالم دین، تو ان کو دکھایا تو وہ دیکھ کر اتنے خوش ہوئے. آپ کے جو والد صاحب تھے وہ اتنے خوش ہوئے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، یعنی آپ کے والد صاحب نے فرمایا کہ آج کے بعد سے فتوے تم ہی لکھو گے، آج کے بعد سے فتوے تم ہی لکھو گے، فتاوا تم ہی لکھو گے. اور عمر کتنی ہمارے اعلیٰ حضرت کی؟ 13 سال، اپروکسیمیٹلی 13 سال کی عمر ہے، ایج ہے. اور اس میں آپ عالم بنے، اور عالم کے بعد کیا بن گئے؟ مفتی بن گئے. کیا بن گئے؟ مفتی بن گئے. اب آپ اور ہم سوچتے ہیں جو مدنی چینل دیکھ رہے ہیں بچے، جی کوئی 14 ایئرس کا ہوگا، کوئی 15 ایئرس کا ہوگا، کوئی 10 ایئرس کا ہوگا، کوئی 11 ایئرس کا ہوگا. ہم کیا بنے؟ کوئی فٹ بالر بن رہا ہوگا، کوئی کرکٹر بن رہا ہے، کوئی سوچ رہا ہے یوں کروں گا. اور جو عجیب چیزیں دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کارٹون دیکھتے ہیں، وہ بھی پتہ نہیں کیا سوچتے ہوں گے، میں ہوا میں اڑوں گا. کوئی سوچ رہا ہے جی میں پتہ نہیں یہ چلاؤں گا، وہ چلاؤں گا، یوں کروں گا، وہ کروں گا. اچھے پروفیشنز جو ہیں چلے وہ اختیار کرنے چاہیے، ان کی طرف جانا چاہیے، لیکن ہمیں عالم دین بھی بننا چاہیے. جی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے موجود ہے. یہاں جامعۃ المدینہ ہے، دار المدینہ ہے، مدرسۃ المدینہ ہے، جہاں ہم قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جامعۃ المدینہ میں جا کر عالم بھی بن سکتے ہیں، اور اس کے بعد مفتی بھی بن سکتے ہیں. تو ہمیں کیا بننا چاہیے؟ اور کیا بننا چاہیے؟ مفتی. اور کیا بننا چاہیے؟ حافظ قرآن. حافظ قرآن بننا چاہیے، قاری بننا چاہیے. کیا خیال ہے؟ عالم دین بننا چاہیے. جب دین کا علم حاصل کریں گے تو بنیں گے ہم عالم دین. اور کیسے بچے بنیں گے؟ سچے بچے. اچھے بچے بنیں گے. اور اچھے بچے بننے کے لیے اور بنانے کے لیے مدنی چینل آپ کے لیے لے کر آتا ہے اچھے
پروگرامز. اگر ہم یہ پروگرام دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بہت سارا دین کا علم حاصل ہوگا, تو اس کے ذریعے ہم اچھے بچے بن جائیں گے. تو ہم نے کیا کرنا ہے پیارے بچوں؟ مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے. اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ہوا ختم. آپ نے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے اور مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم.